اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك عدد معلوماتك وبارك وسلم. جزا الله عنا محمدا ما هو أهله. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. اما بعد. درس سیرت میں سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات طیبہ کا بیان چل رہا ہے، جسے سیرت کی اصطلاح میں شمائل کہتے ہیں. اس میں سے ایک روایت ہے جو سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، جس میں انہوں نے اپنے والد گرامی سیدنا علی بن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات کے بارے میں سوال کیا. پہلے گھر کی زندگی کے بارے میں پوچھا، پھر آج کی نشست میں جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ باہر جلوہ افروز ہوتے تھے لوگوں کے درمیان تو پھر آپ کا طرز عمل کیا ہوتا تھا، یہ مجھے بیان فرمائیں. تو سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہہ نے ان سے پھر یہ حالات بھی بیان فرمائے. سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد ماجد سے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے باہر تشریف رکھنے کے حالات بھی مجھ سے بیان کیجیے کہ اس وقت میں کیا کیا کرتے تھے. تو انہوں نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان کو لا یعنی باتوں سے محفوظ رکھتے تھے. لا یعنی کہتے ہیں اس بات کو جس کا دنیا میں یا آخرت میں کوئی فائدہ نہ ہو. انسان کی زبان سے جو کچھ بھی نکلتا ہے اس کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا. ایک وہ بات ہے کہ جو اس کو نقصان دیتی ہے، چاہے وہ دنیا کے اعتبار سے نقصان ہو یا آخرت کے اعتبار سے نقصان ہو. مثلا ایک آدمی کسی کو گالی دے دیتا ہے، نتیجہ کیا نکلتا ہے، وہ اس کے ساتھ اس کا گریبان پکڑتا ہے، اس کے ساتھ ہاتھا پائی ہو جاتی ہے، مار کٹائی ہو جاتی ہے، نقصان ہو جاتا ہے. یہ اب بولنے کو تو زبان نے 2 لفظ بولے ہیں، لیکن اس نے کہاں سے کہاں بات پہنچا دی. اور ایک کلام وہ ہوتا ہے کہ جو انسان کو فائدہ دیتا ہے، دنیا و آخرت میں دونوں میں فائدہ دیتا ہے. جیسے آدمی کسی سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سلامی کہہ دیتا ہے، یا کسی سے تعزیت کر لیتا ہے، کسی کی دل کی تسلی کر دیتا ہے، کسی کو حوصلہ دے دیا، کسی بات میں کوئی پریشان تھا، پریشان حال تھا، اسے حوصلہ دے دیا، تسلی دے دی، صبر دلا دیا. یہ اب ایسے کلمات ہیں، ایسی باتیں ہیں جو کرتا تو انسان زبان سے ہی ہے، لیکن یہ اگلے کے لیے بھی فائدہ مند ہوگی اور اس کے لیے بھی فائدہ مند ہوگی. اور تیسری قسم کی بات وہ ہوتی ہے کہ جو کسی کام کی نہیں ہوتی. ایسے کام یا ایسی باتیں کہ جن کا دنیا و آخرت میں کوئی فائدہ نہیں ہے. جیسے آدمی بیٹھ گیا ایران توران کی چھوڑنی شروع کر دی کہ یوں ہو گیا ہے، فلاں ملک میں یہ ہو گیا ہے، فلاں ملک کے لوگ ایسے رہتے ہیں، ایسے کھاتے ہیں، ایسے پیتے ہیں. بھئی ان کے کھانے کا پینے کا آپ سے کیا تعلق؟ آپ نے تو کبھی بھی ویسا کھانا پینا نہیں ہے. ان کے جو وہ ہوتا ہے جنگل میں پرندے ہیں وہ ایسے کرتے ہیں، فلاں نے ایسے کرتے ہیں، فلاں نے ایسے کرتے ہیں، حالانکہ ان چیز کا آدمی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. ہماری زندگی جو ہے اگر اس کو تجزیہ کیا جائے تو ہمیں جس چیز کی جواب داری کرنی ہے وہ ہمارا محدود سا ایک سرکل ہے. بس گھر ہے، بیوی، بچے، والدین، اولاد، بہن بھائی، رشتہ دار، عزیز، یہ ایک سرکل ہے. کوئی 20 25 50 لوگوں کا ہوگا، یا کوئی اڑوس پڑوس ہے، کوئی عزیز دوست ہے، چلو اس کو بھی 2 4 5 10 شامل کر لیں. تو ہمیں تو جو زندگی گزارنی ہے بس اس سرکل کو ہم نے خوش رکھنا ہے. بس یہ اگر ہم سے خوش ہے اور اس میں ہم نے کوئی زیادتی نہیں کی، کمی نہیں کی، کوتاہی نہیں کی، تو اللہ ہم سے خوش ہے.
ہمیں اس سے کیا لگے کہ فلاں سمندر کی فلاں تہہ میں مچھلی کا رنگ کیا ہے، یہ جو زائد قسم کی معلومات ہوتی ہیں نا، یہ انسان کو خراب کر دیتی ہیں. اس لیے فرمایا کہ ضروری علم کے پیچھے پڑنا چاہیے. غیر ضروری علم میں جب انسان پڑھتا ہے تو اصل میں لا یعنی ہوتی ہے، اور لا یعنی سے چھڑوا دیتی. یعنی کا مطلب با مقصد علم، با مقصد کام، با مقصد گفتگو، با مقصد عمل. یہ تو انسان کی زندگی میں اضافہ کرتے ہیں، دنیا میں بھی اچھا کرتے ہیں اس کو، اور آخرت کو بھی بناتے ہیں اس کی. لیکن اگر لا یعنی میں انسان پڑ جائے تو پھر کچھ نہیں ہو سکتا. جیسے مثلا ایک مثال ہے، ایک آدمی دکان بناتا ہے، خالص دنیا کی مثال دے، دین کی مثال تو بعد میں ہے. تو اس میں اب وہ بیٹھ گیا، اس کے 2-4 دوست آ گئے، گپ شپ شروع ہو گئی، نئی دکان بنی ہے، وہاں گپ شپ ہو رہی ہے، ساری سیاسیات، ساری سماجیات، ساری معاشرت اور یہ اور وہ فلاں سب تبصرے چل رہے ہیں. اب آپ اس میں سے سمجھدار آدمی فیصلہ فرمائیں گے کہ یہ دکان چل جائے گی؟ قطعاً نہیں چلے گی. اس لیے کہ یہاں دکان نہیں ہو رہی، یہاں دکانداری نہیں ہو رہی، یہاں یاریاں دوستیاں ہو رہی ہیں. وہاں کوئی گاہک نہیں آئے گا، کوئی بندہ نہیں آئے گا. بظاہر یہ بندہ بڑا خوش اخلاق بھی ہے، بڑا یار باش بھی ہے، لیں یہ بات غلط ہے. یہ ایک کام ایسا کر رہے ہیں جس سے آپ اپنی دنیا خراب کر رہے ہیں. اسی طریقے سے ایک آدمی مسجد میں آ گیا، مسجد میں آیا، وضو کر کے بیٹھ گیا، وقت ہے، اب یہ بڑا قیمتی وقت ہے، فرشتوں کا ماحول ہے. اب اس وقت میں چاہیے تو یہ تھا کہ ذکر کرتا، تسبیح کرتا، تلاوت کرتا، نفل پڑھتا، اگر نماز کا مکروہ وقت نہیں تو نماز پڑھتا. لیکن اس کے بجائے وہ بیٹھ کر مسجد میں یہ باتیں شروع کر دی. تو اس صورت میں کیا ہوا؟ آخرت کا بہت بڑا نقصان ہو گیا. مسجد میں باتیں کرنا، دنیا کی باتیں کرنا بہت نقصان کی بات ہے. تو یہ لا یعنی چیزیں ہیں جو ہمارا وقت برباد کرتی ہیں. یہ تو کچھ تو ہم بولتے ہیں، کچھ ہمیں ایک اس زمانے میں خاص طور سے لا یعنی کا ایک آلہ فراہم ہو گیا ہے. یہ جو سکرین ہے، چاہے وہ ٹی وی کی صورت میں ہو، چاہے وہ موبائل کی صورت میں ہو، چاہے انٹرنیٹ کی صورت میں، سکرین ہے، سکرین یہ ہمارا وقت ضائع کرتی ہے. اتنا وقت بے تحاشا وقت ضائع کرتی ہے. گھروں میں چلے جائیں، مستورات جو ہماری بہن بیٹیاں ہیں وہ گھر کے کام کاج ویسے رکھے ہوں گے، گھر کی جو گھر گھرستی ہے وہ تباہ ہو رہی ہے، لیکن ان کے پاس وقت نہیں ہے، کیونکہ ان کو بہت ضروری کام ہے، فیس بک دیکھنی ہے، فلاں چیز دیکھنی ہے، فلاں کرنا ہے، فلاں کا میسج کا ریپلائی کرنا ہے، اس کو یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے. سمجھ رہے ہیں بہت بڑا کام کر رہے ہیں. وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، یہ لوگ گمان کرتے ہیں کہ ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں، حالانکہ کیا کام ہے؟ نہ اس میں دین کا فائدہ، نہ دنیا کا فائدہ. وقت کا ضیاع کے سوا کچھ اس میں کام نہیں ہے. اس سے دین بھی حاصل نہیں ہوتا، دنیا بھی اس سے حاصل نہیں ہوتی. جو دکاندار اپنی دکان پر بیٹھ کر سارا دن ٹی وی دیکھتا ہے اس کی دکان نہیں چلتی. اس لیے کہ دکان چلتی ہے جب اللہ کی طرف انسان رجوع کرتا ہے، جب دیکھتا ہے کہ گاہک نہیں آ رہا، یا اللہ میرے بچے کھائیں گے کہاں سے. تو یہ جو اس کا اللہ کے ساتھ گفتگو ہوتی ہے، دل میں دعائیں کر رہا ہوتا ہے، یہ رزق کو کھینچ کے لاتی ہیں. جب اس کو لا یعنی سے فرصت نہیں ہے، وقت کے ضیاع کرنے والی چیزوں سے فرصت نہیں ہے، تو اس کا اپنے کام کے اوپر دھیان کیا ہوگا؟ تو یہ چیزیں وہ ہوتی ہیں جو ہماری زندگی سے بہت قیمتی چیز یعنی ہمارا وقت ضائع کر رہی ہوتی ہیں. بے تحاشا وقت ضائع کر رہے ہیں ہم ان چیزوں پر. اللہ جس کو سمجھ عطا فرما دے. ہمارے ایک اسی زمانے میں جاننے والے بالواسطہ ہیں، ہمارے حضرت ہیں، ان کے وہ جاننے والے فرمانے لگے کہ میں قصور کی طرف کے رہنے والے ہیں، وہ کچھ سماجی حیثیت بھی تھی معاشرے میں ان کی. جیسے وہ کہنے لگے کہ پہلے کیا ہوتا تھا، میں عشاء کی نماز پڑھتا تھا، سردیاں ہوں یا گرمیاں ہوں، تو کئی گھنٹے میں ٹیلی ویژن پہ بیٹھا رہتا تھا. یہ دیکھا، وہ دیکھا، یہ سنا، وہ سنا، اس کو مار، اس کو دھاڑ، اس کو یہ پڑھا، وہ پڑھا، کراچی میں یوں ہو گیا، پشاور میں یوں ہو گیا، لاہور میں یوں ہو گیا، فرانس میں یوں ہو گیا، لندن میں یوں ہو گیا، آسٹریلیا میں یوں ہو گیا. سب سن لیا. اور ایسے طریقے سے نفسیات ہے، اس کی ایسی نفسیات بنائی جاتی ہے کہ آپ اس سے ہٹ نہیں سکتے. آدمی پیشاب روک لیتا ہے کہ بس یہ ایک گیند بس دیکھ کے چلا جاتا ہوں، بس یہ دیکھتا ہوں. تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا، یہ انسان کو تباہ کر دیتی ہیں. تو فرمانے لگے میں کئی گھنٹے کام کرتا تھا یہ. پھر جب اللہ نے مجھے سمجھ دی کہ یہ کس لا یعنی کام میں، فضول کام میں اپنے آپ کو لگا رکھا ہے، تو پھر اب کیا کرتا ہوں، میں نفس کو سزا دیتا ہوں. میں کہتا ہوں تو نے بڑا وقت ضائع کر لیا میرا. اب جتنے گھنٹے تو پہلے ٹی وی دیکھتا تھا نا، اتنے گھنٹے تیرے سے قرآن پاک کی تلاوت کرواؤں گا. اب یہ وقت بنا قیمتی.
پچھلا وقت تو کسی کام کا نہیں رہا. اگر اس میں کوئی گناہ بھی ہو گیا, کوئی بد نظری بھی ہوگی, کوئی کان کا گناہ ہو گیا, وہ تو پھر وبال ہی وبال ہے. اگر کوئی گناہ نہیں بھی ہوا, جائز چیزیں ہی دیکھتا رہا, تو لیکن کام کس آیا؟ دنیا و آخرت کے اعتبار سے کس کام آیا؟ کہتے ہیں چلو طبیعت فریش ہو جائے, طبیعت گھنٹوں فریش ہوتی رہتی ہے. یعنی اسی فریشمنٹ کے اندر ہی انسان تھک جاتا ہے, تھکتے تھکتے سو جاتا ہے. اس کے ہاتھ میں وہ گند ہے اور وہ جو جہنم کا دروازہ ہے, اور وہیں پہ رات کو سو گیا. نہ اس کو سورت کا ہوش ہے, نہ اس کو دعا کا ہوش ہے, نہ اس کو تلاوت کا ہوش ہے, کسی چیز کا ہوش نہیں ہے. تو یہ چیز ہماری لا یعنی میں ایک بہت بڑا مہذب اضافہ ہوا ہے اس زمانے میں. تو لا یعنی سے بہت بچنا چاہیے, وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے. 24 گھنٹے ہمارے پاس ہیں, 24 گھنٹے ہی آدم علیہ السلام کے زمانے میں ہوتے تھے. 24 گھنٹے ان لوگوں کے پاس تھے جنہوں نے اپنی زندگیاں بنا کے چلے گئے. ایک ایک فرد نے پوری جماعت کے برابر کام کیا. تو وقت کو ضائع نہیں کیا, انہوں نے قیمتی بنایا اپنے وقت کو. دنیا آخرت کے اعتبار سے, اپنی ضروریات کے اعتبار سے, ہر چیز کے اعتبار سے قیمتی بنایا جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یہ عادت شریفہ پہلی تھی کہ آپ لا یعنی میں وقت ضائع نہیں فرماتے تھے, اپنے آپ کو غیر مفید باتوں سے محفوظ فرماتے تھے, اور لوگوں کی تالیف قلب فرماتے تھے. کوئی آنے والا ہے تو اس کو قریب کیا, اس کو مانوس کیا, اور اس کو سینے سے لگایا, اور ان میں تفریق نہ ہونے دیتے تھے. یعنی لوگوں میں بسا اوقات, کیونکہ صحابہ جو تھے وہ ظاہر ہے کہ ایک قبیلہ نہیں تھا, ایک علاقے کے لوگ نہیں تھے, ایک قوم کے لوگ نہیں تھے. مختلف نفسیات, مختلف طبقات, کوئی امیر ہے, کوئی غریب ہے, کوئی درمیانے درجے کا ہے, کوئی تاجر ہے, کوئی زمیندار ہے, کوئی جو ہے وہ غلام ہے, کوئی عورت ہے, کوئی مرد ہے, کوئی بچہ ہے, کوئی بوڑھا ہے. مختلف نفسیات, پوری امت تھی ایک طرح سے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سب کو مجتمع رکھا کرتے تھے, ان کے درمیان اختلاف نہیں پیدا ہونے دیتے تھے, چاہے قومیت کی بنیاد پہ ہو, چاہے لسانیت کی بنیاد پہ ہو. ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ایک جنگ تھی, ایک غزوے کے موقع پر گئے وہاں. تو وہاں ایسا ہوا کہ انصار اور مہاجرین دو طبقات تھے. مکہ مکرمہ والے مہاجرین کہلاتے تھے, جو مدینہ منورہ کے رہنے والے تھے وہ انصاری تھے, انصار تھے. تو ان میں سے دو آدمی تھے, عام آدمی تھے. تو ان کی آپس میں کوئی توتکار ہو گئی, کوئی کسی بات پہ جھگڑا ہو گیا. تو ایک نے کہا یا للانصار, دوسرے نے کہا یا للمہاجرین, اے انصار میری مدد کو پہنچو, اے مہاجرین میری مدد کو پہنچو. تو آپ سے وہ پھر اس سے پھر لڑائی پڑ گئی, تھوڑی اختلاف کی صورت بن گئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو آپ نے فرمایا دعوہ فإنہا منتنا. یہ جو کلمہ ہے کہ اے انصار میری مدد کو آؤ, اے مہاجروں میری مدد کو آؤ, اس کو چھوڑ دو. یہ بدبودار کلمہ ہے. قومیت, لسانیت, عصبیت کی بنیادیں یوں کھڑی کرنا اور امت کو تقسیم کرنا, یہ بدبودار بات ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرماتے تھے, لوگوں میں تفریق نہیں ہونے دیتے تھے. ہر قوم کے آبرودار آدمی, آپ نے بلکہ فرمایا انزل الناس منازلہم, ہر آبرود یعنی عزت والے کو عزت دیا کرتے تھے, اور اس قوم کی جو ذمہ داری ہوتی تھی وہ اسی کو سونپا کرتے تھے. مثلا ایک قوم ہے, اس کا قبیلہ ہے, اس کا ایک سردار آیا تو اس سردار کو پروٹوکول دیا, اس کو عزت دی, اور اس کی اگر کوئی ذمہ داری لگائی, دینی ذمہ داری بھی, تو اسی سردار کو ہی سردار بنا دیا. یہ نہیں کرتے تھے کہ خواہ مخواہ میں بس تبادلے ہو رہے ہیں, اس کو ہٹا دو, اس کو لگا دو, ایسے کر دو, وہ کر دو. یہ نہیں تھا, یہ انتہائی سمجھداری کی بات ہوتی ہے. تو لوگوں کو نقصان دہ چیزوں سے بچاتے تھے. چاہے کوئی گفتگو میں آدمی نقصان دہ بات کر رہا ہے تو آپ اس سے خود بھی بچتے تھے اور دوسروں کو بھی بچانے کی کوشش کرتے تھے. یعنی مجلس میں ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی آدمی دوسرے کے لیے نقصان کی بات کر رہا ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت لطیف طریقے سے, بہت اچھے طریقے سے, اچھے انداز سے اس کو منع فرما دیتے تھے, جس سے اپنا بھی بچاؤ ہو جاتا تھا کہ مجلس میں کوئی غلط بات نہیں ہوتی تھی, کوئی بے حیائی کی بات, کوئی ایسی ویسی بات جو ایمان کے لیے, دین کے لیے نقصان دہ ہو, ایسی بات نہیں ہوتی تھی. لیکن کمال کی بات یہ تھی کہ اس میں کسی کو کوئی خاص ڈانٹ ڈپٹ یا اس طرح کرنے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ کشادہ روئی ہوتی تھی, چہرہ کھلا رہتا تھا, اور اس میں چہرے پر کوئی ایسے ناگواری کے بہت زیادہ آثار نہیں ہوتے تھے. لیکن پھر بھی اللہ کی مدد سے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ گویا کہ معجزہ تھا کہ اتنے حشاش رہ کر, بشاش رہ کر, اور بہت اچھے خندہ پیشانی کے ساتھ مجلس کا ماحول بالکل جو ہے وہ برابر رہتا تھا. اس میں کسی قسم کی غیر شرعی بات یا نقصان دہ بات نہیں ہوتی تھی.
اور خوش خوئی میں کمی نہ کرتے تھے، اپنے ملنے والوں کی حالت کا استفسار رکھتے تھے، یعنی جو لوگ آ رہے ہیں نماز میں نہیں آیا، کوئی اس کا کیا وجہ ہے، کوئی بیمار ہو گیا ہے، کوئی کچھ ہو گیا ہے، اس چیز کا خیال رکھا کرتے تھے، اور لوگوں میں جو واقعات ہوتے تھے ان کو بھی پوچھتے رہتے تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آپ کی ذمہ داری صرف جو ہے وہ دینی نہیں تھی، بلکہ آپ مدینہ منورہ کے اور آس پاس کے جو علاقے تھے ان کے حکمران بھی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں ساری حیثیتیں جمع تھی، آپ سلطان بھی تھے، حکمران بھی تھے، مفتی بھی تھے، قاضی بھی تھے، فیصلے بھی فرمایا کرتے تھے، دینی معاملات میں رہنمائی بھی فرمایا کرتے تھے، اور آپ مشیر بھی تھے، مشورہ بھی دیتے تھے، اور آپ جو ہے وہ صحابہ کے ساتھ ان کی دل لگی دل جوئی کی باتیں بھی فرما لیا کرتے، یعنی انتہا درجے کی جو جامعیت کسی انسان میں سوچی جا سکتی ہے ممکنہ حد تک، وہ سب صفات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تھی۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، فرمایا کہ آپ بہت بڑے اخلاق کے مالک ہیں۔ پھر یہی جامعیت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ منتقل ہوئی، پھر یہی جامعہ سیدنا صدیق عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں، پھر یہی سیدنا عثمان، سیدنا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ، جہاں تک خلافت راشدہ رہی ہے اس میں یہی جامعیت رہی ہے، دین دنیا سب اکٹھا تھا، حکمران بھی وہی، دین کے رہنما بھی وہی۔ پھر آگے جا کر چونکہ امت میں ضعف آیا ہے تو پھر یہ تقسیم ہو گیا کہ علماء کا طبقہ الگ ہو گیا، دینی رہنمائی کے لیے لوگ الگ ہو گئے، اور دنیاوی جو انتظامات ہیں ان کے لیے پھر حکمران بن گئے، پھر اس میں بہت کچھ فرق بھی آنے لگ گیا، تو یہ کیفیت جمع نہیں ہو پائی۔ پھر آگے جا کر 100 ہجری کے قریب سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ ایسے شخص آئے تھے کہ جن کے اندر دوبارہ یہ جامعیت پیدا ہوئی کہ انہوں نے دین بھی سنبھالا، دنیا بھی سنبھالی، بالکل ایک شخص کے اندر سب کچھ تھا۔ پھر آگے بظاہر اب یہ ہے کہ قرب قیامت میں جا کر امام مہدی علیہ الرضوان اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا جب زمانہ آئے گا تو پھر یہ کیفیت دوبارہ پیدا ہوگی کہ ایک ہی شخص کے اندر حکمرانی بھی ہے، ایک ہی شخص کے اندر دین کا اعلیٰ وہ رہنما بھی ہے، مجتہد بھی ہے، سب کچھ ہے، اس سے پیچھے پھر یہ جامعیت دوبارہ جو ہے نظر نہیں آتی۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جامعیت تھی کہ آپ لوگوں کے واقعات، حالات، ان سے بھی آگاہ رہتے تھے تاکہ مظلوم کی مدد ہو سکے، اور کوئی فساد کر رہا ہے تو اس کی انسداد ہو سکے، اور بسا اوقات آپ اس کے لیے جو ہے وہ خفیہ طریقے پر بھی معلومات حاصل کیا کرتے تھے کہ کچھ کیا چل رہا ہے، کیا ہونے جا رہا ہے۔ بہت زیادہ ٹو نہیں تھی کہ بندے کی ٹو رکھی جائے، ایسا تو نہیں تھا، لیکن بالکل بے خبری رہے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا، ایسا بھی نہیں تھا۔ اور اچھی بات کی آپ تحسین اور تصویب فرماتے تھے، بری بات کو کی برائی اور مذمت فرمایا کرتے تھے، اور لوگوں کو خوب واضح کیا کرتے تھے یہ بات بالکل اچھی نہیں ہے، کسی نے اگر یہ کام کیا ہے تو بہت برا کام کیا، اس کی جو ان پر نکیر ہے، تنقید ہے، وہ خوب فرماتے تھے۔ آپ کا ہر معمول نہایت اعتدال کے ساتھ ہوتا تھا، اعتدال ہی اصل ہے، اخلاق کی اصل اعتدال ہی ہے، نہ غصہ ہو نہ بہت زیادہ انسان نرم ہو۔ اس لیے فرمایا نا کہ مومن کو ریشم کی رسی ہونا چاہیے کہ چھونے میں بہت ملائم اور نرم ہے لیکن اپنے موقف میں بہت سخت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت نرم تھے، لیکن شریعت کے معاملے میں نرمی نہیں ہوتی تھی۔ اسی لیے جب ایک خاتون جیسے چوری کا معاملہ ہوا کہ ان سے ہاتھ فاطمہ بنت، ان کا نام تھا قیس غالباً، تو ان کی سفارش کے لیے آئے، حضرت اسامہ بن زید کو، حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ یہ سفارش کریں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت غصہ ہوئے، آپ اس بات پر بہت ناراض ہوئے، فرمایا کہ اتشفع فی حد من حدود اللہ، کیا اللہ کی حد کے بارے میں تم سفارش کرتے ہو کہ حد میں نہ لگاؤں؟ حد نہ لگانا تو میرے اختیار میں ہی نہیں ہے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اور پھر فرمایا کہ لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا، یہ تو فاطمہ بنت قیس ہے لیکن دیکھو خدا گواہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم غلط بات نہیں کر سکتے، آپ کی زبان سے کوئی ایسا نہیں کہ مبالغہ ہے یا کوئی خدا نخواستہ نعوذ باللہ ہماری طرح جیسے ہم سیاسی بیان دے دیتے ہیں کہ اگر میں ایسا کروں تو مجھے پھانسی پہ لٹکا دیا جائے، یہ ہو جائے، اور پھر کرتے ہیں کل کو جا کے وہی کام ہم۔ ایسا نہیں تھا، وہاں جو کچھ بھی تھا وہ سب حق تھا۔ ایک دفعہ ایک صاحب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث لکھنا شروع کی، کچھ عرصے کے بعد انہوں نے لکھنا چھوڑ دی، تو حضور نے پوچھا کہ تم نے چھوڑ کیوں دیا؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھے کچھ لوگوں نے کہا تھا کہ حضور جب مجلس میں ہوتے ہیں تو کبھی کوئی بات دین کی ہوتی ہے، کبھی دنیا کی ہوتی ہے، کبھی کسی اس میں کبھی کسی میں، تو ہر بات نہ لکھا کرو، شاید کوئی بات اس میں ایسی ویسی نہ ہو جائے۔ تو آپ نے فرمایا نہ لکھو، اس لیے کہ اس زبان سے سوائے حق کے اور کچھ نہیں نکل سکتا۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ دیکھو یہ تو فاطمہ بنت قیس ہے، اگر فاطمہ بنت محمد سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اگر چوری کرتی خدا نہ خواستہ تو میں محمد اپنی بیٹی کا بھی ہاتھ کاٹتا۔ شریعت کے معاملے میں قطعاً یہ بات گوارا نہیں تھی، کیونکہ آپ کی تو زندگی کا مقصد ہی شریعت تھی۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی انتہائی اعتدال اور جامعیت والی تھی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیہ والمعافاة فی الدین والدنیا والآخرہ یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر انک علی کل شیء قدیر۔ اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم إنا نسألك صلاح الساعات والبركة في الأوقات. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك.